يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے عالم آخرت کا ایک عجیب نقشہ قرآن میں کھینچا ہے اور ہمیں بتایا ہے کیسا عالم ہوگا، کیسے منازل ہوں گے، کیسے مقامات ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کیسے کیسے اندھیرے ہوں گے، اور ساتھ میں اس کا علاج بھی بتایا کہ اس سے نکلنے کے راستے کیا ہوں گے، اور پھر فرمایا عالم آخرت کی جتنی تنہائیاں ہیں، جتنے اندھیرے ہیں، جتنے سخت مقامات ہیں، ان سب کے لیے راستے جو نکلتے ہیں وہ دنیا میں اعمال کے کرنے سے نکلتے ہیں۔ ان اندھیروں سے نکلنے کے لیے اللہ پاک ہمیں کوئی الگ تلگ راستہ نہیں، وقت نہیں دے گا کہ ہم تیاری کریں، بس اس کے لیے اللہ نے تیاری کا ہمیں یہی وقت دیا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی، یہ اصل میں آخرت کی تیاری کا اللہ پاک نے ایک موقع ہمیں عطا فرمایا ہے۔ مولانا روم نے بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے، فرمایا ایک شخص تھا، اس کو ایک خوبصورت سا موتی یا ہیرا کہیں سے مل گیا، جواہرات، مجوہرات یا سونا چاندی کی کام کرنے والے، ایمانداری کا وقت تھا، فراڈ کا وقت ہوتا ہی نہیں، دھوکے کا وقت ہوتا ہی نہیں کہ کسی کے اصل سونے کو پتل بتا کر لوٹ لیا جائے، ایسا وقت ہوتا ہی نہیں، صحیح مسلمانیت کا وقت تھا۔ مختلف مجوہرات کے پاس لے کر گیا، سب نے دیکھ کر کہا بہت قیمتی ہے، ہم اس کی قیمت نہیں لے سکتے۔ اگر کوئی کہہ دیتا کہ ہم آپ کو 1 کروڑ روپے دیتے ہیں، 2 کروڑ دینار دیتے ہیں، اتنا ارب درہم دیتے ہیں، شاید یہ خوش بھی ہو جاتا، لیکن نہیں، وہ اخلاص کا وقت تھا، سچے مومن تھے، فراڈ نہیں تھا۔ لوگوں نے دیکھ کر یہ سوچا کہ بھئی نہیں، یہ بہت قیمتی ہے، ہم اس کا قیمت نہیں دے سکتے۔ کسی نے آخر میں مشورہ دیا، تم ایک کام کرو، بادشاہ کے پاس چلے جاؤ، اس کے خزانوں میں اس کی قیمت موجود ہے۔ بادشاہ کے بھی دربار کے ایک وقت لگتا تھا، جو عام فریادی آ کر اپنی فریاد بادشاہ کے سامنے پیش کرتے تھے، تو یہ بھی پہنچ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا مجھے ایک ہیرا موتی ملا ہے، لوگ اس کی قیمت نہیں بتاتے، کسی نے آپ کا خزانہ بتایا کہ وہاں اس کی قیمت ہوگی، یہ آپ لے لیں اور مجھے اس کی قیمت دے دیجیے۔ کہا دکھا دو۔ جب دکھایا، اپنے ماہرین کو بلایا کہ بھئی دیکھو کیا چیز ہے، دیکھا، وہ سب نے کہا اوہو، قیمت ادا نہیں ہو سکتا، بہت نایاب چیز اس کو ملا ہے، بہت نایاب چیز۔ بادشاہ نے وہ لے کر اپنے پاس رکھ لیا اور لانے والے سے کہا ہم آپ کو اس کی قیمت اس طرح دیتے ہیں کہ ہمارا، چونکہ وہ بینکوں کا دور تو صحیح نہیں کہ کاغذوں کی لین دین ہوتا تھا، وہ تو سونے چاندی کے لین دین ہوتا تھا، درہم چاندی کا سکے کا نام تھا، دینار سونے کے بنے ہوئے سکوں کا نام تھا، اسی ترتیب کے ساتھ وہ سکے چلتے تھے، یہ کاغذ کے روپے نہیں تھے اس وقت میں۔ تو اسے کہا کہ بھئی ہمارے خزانے، جو جہاں میرے خزانے پڑے ہیں، سونے، جواہرات، ہیرے ہیں، بہت کچھ ہے، ہم اس میں تمہیں چھوڑتے ہیں، داخل ہو جاؤ، 8 گھنٹے تمہیں وقت دیتے ہیں، جتنے میرے خزانے سے لے جا سکتے ہو لے جاؤ، یہ تمہاری
اس موتی کی قیمت ہو جائے گی۔ اس کو چھوڑ دیا، ہاں اس کے بعد پھر تمہیں موقع نہیں ملے گا، چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے بعد آیا، دیکھا بہت خزان ہے، اس نے کہا کہ 8 گھنٹے میں کتنا لے کر چلے جاؤں، تو زندگی کیا آنے والی نسلوں کی، بس 1 گھنٹہ بھی میرے لیے بہت ہے۔ مسری پسند آ گئی، اس پر سو گیا، کچھ دیر دیکھوں بادشاہ کی مسری کیسے، پالنگ سو گیا۔ سونے میں 8 گھنٹے اس کی گزر گئی، دربار آیا، اٹھو بھائی 8 گھنٹے پورے ہو گئے، اس دروازے سے نکلو، جہاں سے آئے تھے وہاں سے نہیں جا سکتے ہو، وہاں چلے جاؤ۔ اوہو، میں نے کوئی چیز نہیں اٹھایا، مجھے جاتے ہوئے ایک چاندی کا ٹکڑا لینے دو، ایک سونے کا نہیں 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 نہیں، یہ 8 گھنٹے تم کیا کرتے رہے، سونے میں گزار دی۔ کفے افسوس ملتا رہ گیا، دروازے سے خالی ہاتھ نکل آیا، کچھ بھی نہیں لگا۔ مولانا روم فرماتے ہیں، یہ میں نے ایک مثال دے دی، اللہ رب العزت نے ہمیں کسی کو 60 سال، کسی کو 55 سال، کسی کو 70 سال، خصوصاً فرماتے ہیں میری امت کی سنت عمر 60 اور 70 کے درمیان ہے، کسی کی 50 سال، مختلف عمریں لے کر ہم آئے ہیں، اور اللہ نے اپنے خزانوں میں ہمیں چھوڑ دیا۔ کماؤ جتنا کماتے ہو، کماؤ جتنا کماتے ہو، اور اس وقت میں جتنا تم نے کمائی کر دیا اس کی قیمت ہم عالم آخرت میں پھر دیں گے، یہاں نہیں، اس کی قیمت یہاں نہیں دے سکتے۔ ایک ذرہ بھی یہاں کی کسی نیک عمل کا قیمت ادا نہیں ہو سکتا۔ حضرت